اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہا ہے. یقیناً جہاں ایسی بزرگ ہستیاں ہوں اور سرپرستی فرما رہے ہوں تو پھر کیا پروگرام کی کامیابی کی یہ ضمانت سے کم ہے؟ یقیناً یہ ضمانت ہے. اور ہمارے پروگرام کے حمایت فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد جاوید صاحب, یہ بھی ناصر العلوم کے استاد ہیں. اور قیادت فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد رضوان صاحب, نگراں منظم مکاتب نورپور. اور سیادت فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب, رفیق محترم سوارہ. حضرت مولانا یہ حضرت والا سوارہ میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. درس نظامی کے ایک مدرسے قاسم العلوم ہے, اس سے منسلک ہیں, وہاں پڑھاتے بھی ہیں. ایک مسجد ہے رحمانیہ مسجد, وہاں پڑھاتے ہیں. حضرت اپنا خود مکتب چلاتے ہیں, کافی بچے حضرت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور حضرت مولانا مفتی فہیم احمد صاحب, یہ زیر عنایت دینی پروگرام ہے. زیر نگرانی حضرت مولانا محمد عامر صاحب اور حضرت قاری محمد ساجد صاحب جو مدرسہ ہادہ کے استاد ہیں. شاعر خوش کلام حضرت قاری مرزا محمد انس صاحب جو امروہہ سے تشریف لائے ہیں. اور مداح رسول قاری حیدر علی صاحب سوارہ سے تشریف لائے ہیں. اور شہنشاہ ترنم اور آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب امروہوی, ماشاءاللہ جو دونوں حضرات امروہہ سے تشریف لائیں. مرزا انس صاحب بھی اور مولانا محمد سلمان صاحب بھی نہایت خوش اسلوب, نہایت اچھے انداز میں شیرینی کلام کے ساتھ آپ سب کو کلام سنائیں گے. میں بھی حضرت کو سنوں گا, آپ بھی سنیں گے. دیکھنا کیا آواز ہے, کیا انداز ہے, کیا دمخم ہے, کیا جوانی جھلک رہی ہے, آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں, اگر میں سب کے نام گنواؤں تو پھر پتہ نہیں پیچھے سے لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کیا کرنے لگے, سب کے نام گنوانے لگے, وقت کتنا لگ گیا ہے. تو آئیے باقاعدہ پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن اب صدارت کے بعد ہم اپنے پروگرام کو شروع کیسے کریں, تو قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے, اللہ کا کلام خود کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں نہایت معزز اور موقر نام قاری محمد ذیشان صاحب سیوہاروی حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنی مترنم اور نغمہ خیز آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرما دے. اس شعر کے ساتھ حضرت کو آواز دے رہا ہوں کہ نامکمل رہ نہ پائے وہ کسی بھی حال میں, نامکمل رہ نہ پائے وہ کسی بھی حال میں, ابتدا جس کام کی ہو کبریا کے نام سے. قاری محمد ذیشان صاحب سیوہاروی, مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ماشاءاللہ. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
قبل أن تنفد كلمات ربي ما شاء الله حياك الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ما شاء اللہ، جزاکم اللہ جزاء جزیلا وخیرا کثیرا. یہ تھے قاری محمد ذیشان صاحب سبہروی، جو نہایت عمدہ انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دل کو بہت سکون ملا تھا ابھی کس کے لبوں پہ ذکر خدا تھا ابھی خلد بری کے نور سے جیسے ملا ہو نور، محسوس ہم کو ایسا ہوا تھا ابھی. آئیے اللہ رب العزت والجلال کے ذکر مبارک کے بعد اور مبارک اذکار میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک شاعری کہتا ہے کہ پھر تیری حمد و ثنا ہے، پھر میرا ناقص ہنر، پھر سے حل ہو جائے مشکل تیری رحمت ہو اگر. ایک لاٹھی اژدہا بنتی ہے تیرے حکم سے تیرے ہی ہو جاتا ہے دو ٹکڑے قمر. رزق پتھر میں بھی پہنچاتا ہے کیڑے کو تو، بطن ماہی میں بھی تو رکھتا ہے یونس کی خبر. ربی ارنی کیوں کہوں میں، لن ترانی کیوں سنوں، جب تیرا جلوہ مجھے ہر شے میں آتا ہے نظر. ہو نہیں سکتا ہے تیری رحمتوں کا حق ادا، شکر کے سجدے بھی میں کرتا رہوں جو عمر بھر. ہو گیا لا تقنطو سے اور بھی پختہ یقین، لفظش ماہر کو بھی تو کر ہی دے گا درگزر. اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے. تو قرآن یوں آواز لگاتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے اگر اللہ کے بعد ان کی جان سے بھی زیادہ کوئی عزیز ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہیں قرآن یوں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سب سے پہلے اطاعت اللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ کی. کہیں قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کی باتوں کو ماننے میں، نبی کے کرنے والے کاموں کو کرنے میں، اور نبی نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنے میں انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی اور نغمہ سرائی ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً 13 نام ہیں جو آپ تمام حضرات کو اپنے اپنے کلام سنائیں گے، کچھ اپنے سنائیں گے اور کچھ منتخب کلام دوسرے شعراء کے سنائیں گے اپنی اچھی اور مترنم آواز میں، نغمہ خیز آوازوں میں، سریلی آوازوں میں بھرپور آپ مزہ لیں گے اور ہم بھی لطف اندوز ہوں گے. تو سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہائے عقیدت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری فہرست میں جو سب سے پہلا نام ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جس کو سب سے پہلے پکارا جائے، تو جو آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مجلس میں اور آپ جس مجلس کے طفیل یہاں جمع ہے، میری اور آپ کی ملاقات ہے، اس پروگرام کے روح رواں سرو سروراں، اس پروگرام کے بانی مبانی، اس پروگرام کو کرنے والے آج کے ناظرین مدرسہ ہادہ کے محتمیم اور ناظرین رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب پر جا کر میری نظر انتخاب رک جاتی ہے، اور میں حضرت والا کا نام نامی اس میں گرامی بہت ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا اس سلسلے کا آغاز فرمائے.
مصروں کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ حضور خواجہ خیر الانام سے پہلے فضا اداس تھی ان کے پیام سے پہلے، نہ ابتدا کی خبر تھی نہ انتہا معلوم، حضور سرور عالم کے نام سے پہلے، بہت بلند ہے ذکر پیمبر بطحا، روا نہیں ہے درود و سلام سے پہلے۔ آئیے میں اور آپ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مائک پر رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب ابن جناب مرحوم ماسٹر محمد ادریس صاحب۔ تھوڑا سا پیچھے کر لو ذرا، تھوڑا سا پانی دے لیں، پانی دے دیں بھائی، ابو پانی لے کر نہیں، تھوڑی سی مجھے تمہید کرنی ہے۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ تمام حضرات جواب دیں، مفتی صاحب کا ساتھ دیں۔ آپ حضرات اس کشمکش میں ہوں گے کہ مفتی صاحب کا نام تو شعراء میں نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے، اور واقعتاً میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں، لیکن میں خود اپنی یہ بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں اور خود ہمارے مدرسے میں پروگرام نعتیہ مشاعرہ ہو اور میں اپنے دل کی تمنا پوری نہ کروں تو یہ مایوسی کی بات ہوگی۔ تو میرا دل چاہتا ہے، میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں، نہ شاعر کا مجھے کوئی اصول ضابطے کا پتہ ہے، نہ شعراء میں میرا نام ہے شعراء کی فہرست میں، لیکن میرا دل چاہتا، شوق بہت ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ شوق ہونا الگ چیز ہے اور اچھا پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ تو شوق بہت ہے، دلی شوق بہت ہے، لیکن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ حضرات اس کو جو ہے قبول کر لینا۔ پڑھنے سے پہلے ایک دو نام کے میں تعارف کرا دیتا ہوں کیونکہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پروگرام بھائی مفتی صاحب جو ہے میری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس لیے میں سب لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، ماشاءاللہ تعارف کر رہا ہوں۔ کیونکہ یہ پروگرام جلسہ، کانفرنس یا اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ نہیں ہے، بلکہ یہ محفل حمد و نعت کی مجلس ہے، یہ نعتیہ مشاعرہ ہے۔ اس میں ہمارے جو شعراء حضرات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس موضوع پر یہ پروگرام ہے۔ آج تک ہماری بستی میں اس طرح کا کوئی پروگرام، نعتیہ پروگرام، محفل حمد و نعت کی کوئی مجلس آج تک یہاں منعقد نہیں ہوئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہماری بستی میں بھی اس سلسلے کو شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کو اور تمام مہمان حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے آج کے اس محفل کے مجلس کے صدر محترم، اس سے بھی پہلے میں یہ بات بتا دوں، یہ بات روک کر، اصل میں جو ہمارے جلسے جلوس ہوتے ہیں اور جو ہم نے پہلے کیے بھی ہیں، ان میں ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے علاقے کے بڑے معتبر علماء کو مدعو کیا ہے، بلایا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے اساتذہ، اپنے علاقے کے بڑے معتبر علماء کو نہ بلا کر کے اپنے قریبی جو ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو مدعو کیا جائے۔ اسی وجہ سے میں نے کسی اس فہرست میں، پورے اشتہار میں کسی بڑے کا نام، یعنی اساتذہ میں سے کسی بڑے عالم میں سے میں نے نام نہیں ڈالا۔ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد ناصر صاحب، ہماری بستی کے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب، اس کے باوجود اور بھی مولانا مبارک صاحب وغیرہ وغیرہ تشریف لے آئے۔ اس کے باوجود یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال اور اسی طرح سے ہماری جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب یہاں جلوہ افروز ہے۔ ہماری
بڑی مسجد مرکز مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بھی الحمدللہ ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی عمیر صاحب امام و خطیب خانقاہ مسجد حضرت بھی تشریف فرما ہے، اور باقی فہرست کی حضرت نے ماشاءاللہ تعارف کرا دیا ہے۔ بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ حضرات ہمارے درمیان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت مولانا مفتی محمد انوار صاحب امام و خطیب مدنی مسجد جو گزشتہ امام سابق امام ہیں خانقاہ مسجد کے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، آگے آ جائیں۔ آگے تشریف لیں۔ تو بہرحال میں نے آپ سے معذرت چاہ لی، میں کوئی شاعر واعر نہیں ہوں، نہ مجھے شاعری کے اصول و ضابطے کا پتہ، نہ مجھ سے پڑھنا آتا، نہ آواز میری اچھی ہے، لیکن بس ایک شوق ہے، اس شوق کو قبول فرما کر دعا دے دیجیے۔ مفتی ادریس صاحب ایک شعر ہیں، آپ خاص طور سے توجہ فرمائیں۔ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، اور ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بہت ایک مختصر سی نعت ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات جو ہے دھیان توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں اور دعا دے دیجیے۔ بہت یکسو ہو کر کے، ایک دم شانت ہو کر کے، کوئی بچہ باتیں نہ کرے، بہت دھیان توجہ کے ساتھ میں مجھے بھی اور تمام حضرات کو سنیں۔ ایک نیند میرے مولا ایسی بھی سلا دینا، ایک نیند میرے مولا ایسی بھی سلا دینا، ایک نیند میرے مولا ایسی بھی سلا دینا، اس رات میں آقا کا دیدار کرا دینا، اس رات میں آقا کا دیدار کرا دینا۔ ہر شخص کی تمنا رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں، اور میری تو یقیناً بہت ہی ایک دلی چاہت، دلی تمنا ہے کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور مجھ سے بھی آ کر کے کہیں کہ آپ کا بھی نمبر آ گیا ہے۔ حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، وہاں کی حاضری انہیں نصیب ہوتی ہے، میری بھی ایک دلی چاہت اور تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درد دل کے ساتھ ہم سب کے لیے دعا قبول فرما۔ اے باد صبا تیرا طیبہ سے گزر جب ہو، اے باد صبا تیرا طیبہ سے گزر جب ہو، اے باد صبا تیرا طیبہ سے گزر جب ہو، ایک نعت ہماری بھی
آقا کو سنا دینا. اچھا پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. ایک نعت ہماری بھی آقا کو سنا دینا. سبحان اللہ کہتے رہے. جزاک پڑھ رہے ہیں قاری صاحب ماشاء اللہ. اگلا شعر سماعت فرمائیں. جی عنایت کریں. اصل میں جو شاعر ہوتے ہیں انہیں تو سارے ڈھنگ سلیقے پتہ ہوتا ہے، اور جو شاعر نہیں ہوتا تو وہ تو بس جیسے جی میں آتی کام چلاتا ہے. تو میں بھی ایسے ہی کام چلا رہا ہوں. جن لوگوں سے پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، تو جن سے پڑھنا آتا ان کا کیا عالم ہوگا. ماشاء اللہ. سماعت فرمائے اگلا شعر. جزاکم اللہ. اے زائرو پہنچو جب دربار پیمبر میں. جتنے بھی حاجی اور عمرے والے وہاں کو جاتے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے. اے زائرو پہنچو جب دربار پیمبر میں، تعظیم میں ان کی تم پلکوں کو جھکا دینا. تعظیم میں ان کی تم پلکوں کو جھکا دینا. یہ اور کرم کرنا محشر میں میرے آقا. یہ اور کرم کرنا محشر میں میرے آقا. فردوس کا پروانہ مجھ کو بھی دلا دینا. فردوس کا پروانہ مجھ کو بھی دلا دینا. جزاک. ممکن ہو عزیزو گر ایک کام یہ کرنا تم. جانے والے حضرات سے متوجہ ہے جو حضرات جاتے ہیں. ممکن ہو عزیزو گر ایک کام یہ کرنا تم. مٹی میری طیبہ کی مٹی میں ملا دینا. مٹی میری آقا کی مٹی میں ملا دینا. مفتی فیضان صاحب توجہ چاہوں گا. امسال مدینے کو جو لوگ بھی جائیں گے، امسال مدینے کو جو لوگ بھی جائیں گے، آداب محبت کے
ان سب کو سکھا دینا آداب محبت کے، ان سب کو سکھا دینا۔ جب آدمی کسی بڑی جگہ جاتا ہے، کسی بڑے کے پاس میں جاتا ہے، تو اس کے قریبی لوگ اس سے کہتے ہیں ذرا ادب و احترام کے ساتھ میں جانا۔ تو جو سب کا بڑا ہو، اس کے پاس جب ہم جائیں تو کس طرح ہم کو جانا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ میں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخری شعر سماعت فرما لیں، مقطع کا شعر ہے۔ نعت تو کسی اور کی ہے، لیکن میرا جی چاہتا میں اپنا انعام لگا دوں جب میں پڑھ رہا ہوں تو۔ کوئی مفتی ادریس صاحب معذرت کے ساتھ میں۔ ندیم مدینے میں آنے کو تڑپتا ہے، ندیم مدینے میں آنے کو تڑپتا ہے، اے حاجی و آقا سے یہ بات بتا دینا، اے حاجی و آقا سے یہ بات بتا دینا، ایک نیند میرے مولا ایسی بھی سلا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاء جزیلا۔ یہ تھے ماشاءاللہ مفتی محمد ندیم صاحب، اور جب یہ تمہیدی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بس حضرت ایسے ہی پڑھیں گے ہلکا پھلکا، لیکن یہ پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ کوئی بڑا ناخواں پڑھ رہا ہو، اور مفتی صاحب کے کچھ بہت بڑے جملے جو تاریخ کے ورق پر تحریر ہونے چاہیے کہ حضرت نے آ کر اس دیدہ دلی اور حوصلہ مندی کے ساتھ مائک پہ بیٹھ کر یہ بات بتائی کہ میں شاعر وائر نہیں ہوں، نہ مجھے شاعر ہونے کا کوئی حیضہ ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے، کسی دوسرے کا کلام ہے۔ اتنی بڑی باتیں کرنا مائک پہ بیٹھ کے یہ ایک حوصلہ مند ایک عالم آدمی ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر عالم یا متعالم، اللہ کرے کہ یہ بات جہاں تک میں پہنچا رہا ہوں وہاں تک پہنچے، یا متعالم اس کی ہمت یہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ بہرحال آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو ہمارا اگلا نام ہماری فہرست میں وہ مفتی محمد دانش صاحب کا ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ 5 منٹ میں حضرت والا اپنی چند باتیں ہمارے سامنے پیش فرما دیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب، استاد عربی فارسی، ناصر العلوم کانٹ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهج المشركين فإن جبريل معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب عني يا حسان، اللهم أيده بالروح القدس، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی ادب و احترام کے قابل حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے عشق نبی کے جذبے سے سرشار مہمانان اعظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اصل ہمارا یہ جلسہ، یہ محفل حمد و نعت ہے،
کوئی تقریری جلسہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ندیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی حصہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ایک مومن کے اس کے ایمان پر کمال کی مہر اسی وقت لگاتا ہے جب وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت میں کامل ہو۔ آپ کا پیارا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہاں سب علماء کرام موجود ہیں اور اس کا مطلب اور ترجمہ اچھی طرح سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو جلسے منعقد ہوتے ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف نثری انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، عام بول چال میں، عام گفتگو میں بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ محفل جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف منظوم کلام میں پیش کیے جائیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس محفل میں ہمیں شریک ہونے کا موقع عطا فرما کر اس نعمت سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد ہم سب، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام کی طرف سے اور اپنی جانب سے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ندیم احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی محبانہ اور مخلصانہ دعوت پر ہم سب کی حاضری ہو سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے منتظمین کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت، آپ سے عقیدت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شاعر نہیں تھے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا، لیکن اس کے باوجود آپ کو شعر گوئی پسند تھی، آپ کو اچھے اشعار سننا بہت پسند تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو ابن شرید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مرہ، میں ایک روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ردیف تھا، آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا هل معك شيء هل معك شعر من امیۃ ابی سلط، اے عمرو کیا تمہیں امیہ ابن ابی سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ امیہ ابن ابی سلط یہ زمانہ جاہلیت کے مشہور شعراء میں گزرے ہیں، اور ان کے اشعار صحابہ کرام کو، دیگر لوگوں کو زبان زد تھے، زبانی یاد تھے۔ حضرت عمرو ابن شرید رضی اللہ عنہ نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سناؤ۔ حضرت عمرو ابن شرید فرماتے ہیں میں نے سنانا شروع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور سناؤ، میں نے اور سنائے، آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ عمرو ابن شرید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے امیہ ابن ابی سلط کے 100 اشعار سنا دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے اشعار سننا انتہائی محبوب اور پسندیدہ تھا۔ شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ جو دربار رسالت میں تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں، آپ اسلام کے دفاع میں اشعار کہا کرتے تھے۔ جس وقت جنگ بنی قریظہ ہوئی، قریظہ کے ساتھ میں لڑائی ہوئی، اس وقت کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے تھے اپنے اشعار کے ذریعے، منظوم کلام کے ذریعے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان سے فرمایا اخرج المشرکین یا حسان، اے حسان مسلمانوں کی طرف سے جواب دو، ان کی مذمت کرو منظوم اشعار میں، منظوم کلام میں۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے تھے، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ ان کی فاختہ اڑ جایا کرتی تھی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
ابھی آپ نے دیکھا کہ مولانا ندیم صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور ایک بچہ انعام لے کر آیا، حوصلہ افزائی کری، انعام دیا۔ اس انعام دینے کا جواز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی شعر پڑھا، آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ آپ نے اٹھا کر حضرت کعب ابن زبیر کو بطور انعام دے دی۔ حضرت کعب ابن زہیر نے وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچی۔ حضرت امیر معاویہ نے 7,000 درہم میں وہ چادر خریدی اور اپنے ساتھ میں برابر مستقل رکھے، اور یہ وصیت کری آخری وقت میں جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں اس چادر کو بھی شامل کرنا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثبوت بھی مل گیا کہ شعراء کرام اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں کوئی شعر پڑھیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو انعام سے نوازنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال یہ اشعار نبی کریم علیہ السلام کے شان میں پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اس معنی کر ہے کہ آپ کو شعر سننا پسند تھا۔ یہ بھی ایک نبی کریم علیہ السلام سے اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب کلیدی گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت نے کئی ایک اہم اشارات فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا نگاری ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، آپ کے وجود اطہر، آپ کے جسم مبارک کو منظوم کرنا چاہیے، اشعار کہنے چاہیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قرآن نے یقیناً انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور خصوصاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ شاعری انبیاء کا کام نہیں ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کا اور اس اشکال کا جواب دیا جس سے بہت سارے لوگ یہ دلیل بنا سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ نہ شاعر پیارے رسول تھے نہ شاعر ہمیں ہونا چاہیے، کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کسی کام کے بارے میں ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے یا ہمارا کوئی کام جب کسی سامنے والے تک پہنچتا ہے تو وہ علی اعلان یہ کہتا ہے کیا یہ کام پیارے نبی نے فرمایا؟ اگر نہیں فرمایا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا، جس کو ہم اپنی زبان میں دفع ضرر مقدر کہتے ہیں، وہ اعتراض جو ہو سکتا تھا کل لوگ کر سکتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب دے دیا ان من الشعر لحکما۔ بخاری کہتا ہے نور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ شعروں کو اللہ نے حکمت سے بھرپور بنایا، شرط یہ ہے کہ وہ ماہر شاعر کی زبان سے نکلا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ماہر شاعر کے قلم سے آیا ہو۔ شاعری کی دو ہی شکلیں آج تک چلی آ رہی ہیں کہ یا تو کچھ لوگ بنفس نفیس شاعر ہوئے، اللہ نے ان کے وجود میں شاعری کو ودیعت کیا اور انہیں شاعر بنایا، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق بنے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے۔ ہاتھوں سے جہاد تو بہت عام ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں، اور زبان سے جہاد کا مطلب یہی ہے کہ وہ شاعر ہوتا ہے اور اس کی زبان سے وہ اشعار نکلتے ہیں جو باطل کا قلعہ کما کر کے رکھ دیتے ہیں، جو باطل کو زیر کر کے رکھ دیتے ہیں، سرنگوں کر کے رکھ دیتے ہیں۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعتراضات کے جواب پہلے ہی دے دیے دفع ضرر مقدر کے طور پر. وہ معلم کائنات ہیں، معلم المعلمین ہیں، معلم اول ہیں، اور ان کے پاس وحی کا سلسلہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے آنے والی تمام تر چیزیں ان کے اوپر کھول دی ہیں. بہت ساری وہ چیزیں جو آج تک لوگوں پر نہیں کھلی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ہی لمحے اور پہلے ہی لحظے میں کھول دی گئی تھی. بہرحال شاعری ایک عظیم چیز ہے. رفعت العرب کا ایک واقعہ مجھے اتفاق سے یاد آ گیا کہ اس میں ایک واقعہ چل رہا اور ایک صاحب سے گفتگو چل رہی، اور اس میں بات ہوئی کہ ایک صاحب نے کہا بھئی آپ تو شاعر ہیں نہیں، لہٰذا آپ کے اندر کمی. اس نے جواب میں کہا بھئی پیارے رسول بھی شاعر نہیں تھے، میں شاعر نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ تو اس سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ میں سمجھتا تھا آپ کے اندر 2 کمیاں ہیں، لیکن پتہ چلا 3 کمیاں ہیں، آپ تیسرے معنی میں بیوقوف بھی ہیں. 2 کمیاں تو ہے آپ کے اندر کہ آپ ان پڑھ بھی ہیں، شاعر بھی نہیں، غیر شاعر بھی. تیسری کمی یہ بھی ہے کہ آپ کو دلیل دینے کا سلیقہ بھی نہیں کہ پیارے رسول شاعر نہیں تھے، میں بھی شاعر نہیں. کہ پیارے رسول کے بارے میں شاعر نہ ہونا کمال ہے، ہمارے بارے میں ہمارے لیے شاعر نہ ہونا کمال نہیں، نقص ہے، عیب ہے. ہم شاعر نہیں، ہمارا عیب ہے. پیارے رسول شاعر نہیں، یہ ان کا کمال ہے، ان کا حسن ہے، ان کی خوبی ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہے. اور نبی شاعر نہیں ہوتا، شاعر امت ہوتی ہے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شاعر نہیں تھے، کوئی نبی شاعر نہیں تھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگردوں کو شاعر بنانا، شاعری ان تک پہنچانا، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے شاعری پڑھوانا، شاعروں کو پڑھوانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات دیکھیے. بدترین کافر شعراء کو حضرت عمر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان کفار شعراء کو پڑھاؤ، انہیں پڑھو گے تو زبان آئے گی. اور آج آپ تمام سے علماء بیٹھے ہیں، متنبی کون سا آپ کو اللہ والا آدمی تھا؟ اس کی ساری شاعریاں میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں تو کفر بھی بلا کے درجے کا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بلا کے درجے کا ہے. تحریت آپ کہہ لیجیے، لیکن پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں. زبان آئے تو شاعری پڑھنی چاہیے، شاعری سننی چاہیے، شاعری سیکھنی چاہیے. امکان بھر زبان آئے گی، اردو آئے گی. یہی وجہ ہے جو لوگ شاعر ہوتے ہیں ان کی زبان بہت اچھی ہوتی، وہ الفاظ کا استعمال بہت اچھا جانتے ہیں. اور جو شاعر نہیں ہوتے وہ درد کو درد کہتے کہتے مر جاتے ہیں. اور جو شاعر ہوتے ہیں ان کی زبان سے درد ہی نکلتا ہے، زخم ہی نکلتا ہے. وہ زخم کو کبھی زخم نہیں کہتے، درد کو کبھی درد نہیں کہتے. یہ تعلیم دی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہرحال یہ اس کی شاعری کی ابتدا ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو شاعر ہوں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں اشعار کہیں گے، یا شاعر نہیں ہوں گے، سلیقہ مند ہوں گے، آواز والے ہوں گے. ان شاعروں کے کلام کو اپنی مترنم گنگنی آواز میں لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے. 2 چیزیں ہیں. اسی سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں. تو ہمارے فہرست میں بعض شعراء ہیں اور بعض ناطقہ اور مداح رسول ہیں. آئیے میں انہیں ایک نام پیش کرتا ہوں. تو ہمارے فہرست میں نام ہے یہ محمد فیضان صاحب سمت گڑھ. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. ان کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کہ شعور زیست ملا، فکر آگہی اتری، رسول پاک کے صدقے میں زندگی اتری. خیال آیا تھا ماہ عرب کے جلووں کا، خیال آیا تھا ماہ عرب کے جلووں کا، تمام رات میرے گھر میں چاندنی اتری. مائک پر حافظ محمد فیضان سمت گڑھ. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں چاہ رہا کہ میں سب کے نام لوں، لیکن میری بدنصیبی ہے، کمزوری کہہ لیجیے یا اتفاق کہہ لیجیے کہ مجھے سب کے نام یاد نہیں. ہمارے سامنے رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی آفاق انور صاحب بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ وہ اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں اور ان کا علم اور ان کی خدمات بہت عام ہے. اور بھی دیگر حضرات بیٹھے ہیں. اللہ تمام کو سلامت رکھیں. ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں. چلیے شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نعت پاک کا ہوا ہے. نعت پاک سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. جی. کہ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، لا الہ تیری شان
اللہ 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 اللہ. میرے ساتھ آپ لوگ بھی بولیں کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی. دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی. پھر بھی تو نے نہ سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کہ بڑی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی. اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو. اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. جس کی ہر ایک ادا ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے. جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب ہوا، تیرا محبوب ہوا، اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ. آئیے نعت پاک کے دو تین شعر حاضر کرتا ہوں، بدرخواست ملاحظہ کریں. رسول اللہ کی عظمت پر، 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 رسول اللہ کی عظمت پر. گوارا یہ نہیں ڈاکا ہمیں ختم نبوت کا. رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر. ہمیشہ سچ، ہمیشہ سچ کی چابی سے کھلیں گے جھوٹ کے تالے. ہمیشہ سچ کی چابی سے کھلیں گے جھوٹ کے تالے. نہیں ڈرتے ہیں باطل سے محمد مصطفیٰ والے. لٹا دیتے ہیں اپنی جان شہیدی کی رسالت پر. رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر، رسول اللہ کی عظمت پر. آئیے ماشاءاللہ اب گاڑی بہت تیز چلے گی، انشاءاللہ اب سپر فاسٹ سٹارٹ ہونے والی ہے. بس آپ تمام حضرات جس طرح دل جمی کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام کے آخر تک اسی طرح آپ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش فرماتے رہیں گے. مدرسہ ہادہ میں جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے ان کو یہ 3 انعامات پیش کیے جائیں گے.
میں مفتی ندیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی ثوابدید سے علماء کو بلا لیں اور ان کے دست مبارک سے یہ انعامات دیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک درخواست کر لوں آپ حضرات سے، بہت سے حضرات کے فون، بہت سے حضرات کی اطلاع مختلف طریقے سے میرے پاس میں پہنچ رہی ہے کہ میری بھی تمنا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، اور واقعاً ہر شخص چاہتا ہے کہ ایسے سنہرے موقع پر میں بھی کچھ نہ کچھ کہہ دوں، میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ دوں، ہر شخص چاہتا ہے یقیناً۔ بہت بہت قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو تمنا رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں پڑھنے کی، لیکن میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کہ فہرست ذرا طویل ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم پڑھ لیں اور ہمارے مہمان حضرات شعراء حضرات رہ جائے، یہ ہماری بہت بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، کوئی بھی میرے پاس کسی طرح سے نہ اپنی بات کہنے کے لیے، نہ اپنے جو ہے کلام پیش کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے میرے پاس کوئی اطلاع نہ دے، خبر نہ کرے، یہ میں بہت معذرت خواہ ہوں تہہ دل سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج کے ہماری محفل کے جو ہر محفل کے مجلس کے کوئی نہ کوئی دولہا ہوا کرتے ہیں، ہماری محفل میں یوں تو الحمدللہ جو فہرست ہے ہمارے اس پروگرام کی طویل ہے، اور الحمدللہ اس سے ایک شاعر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے الحمدللہ ان سب حضرات کو سنا ہے اور بہت دل خوش ہوا ہے الحمدللہ، اسی وجہ سے میں نے مجلس منعقد کی ہے۔ تو یوں تو سبھی ماشاءاللہ بہت شاندار کلام پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے، لیکن اس مجلس کے دولہا جیسے آپ کو نام چمک رہا ہے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب، واقعی حضرت کا خلوص، حضرت کی محبت، حضرت کی عاجزی، میرا دل باغ باغ ہوتا حضرت کا نام لے کر کے، اور آپ کی آواز کیا سنہری آواز ہے، آپ سنیں گے دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن میں ان کو شروع میں بٹھا دوں اور آپ حضرات بھاگ جائے سن کر، یہ بھی جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں جو ہمارے مجلس کے دولہا ہے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب امروہوی، اور اسی طریقے سے حضرت قاری حیدر علی صاحب سمہاروی، اور اسی طریقے سے حضرت قاری محمد انس صاحب مرزا، یہ تینوں حضرات ہماری فہرست میں ماشاءاللہ سر فہرست ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے، حضرت مولانا محمد سعد صاحب نہٹور سے تشریف لائے، ادنا سی دعوت پر آپ حضرت کی بھی آواز سنیں گے، ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست دی ہے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ میں، دل جمعی کے ساتھ میں آپ حضرات یہاں بیٹھے رہے۔ اب جو وقت لگنا تھا وہ لگ گیا، اب انشاءاللہ باضابطہ پروگرام شعراء کا شروع ہو رہا ہے۔ صرف یہ جو انعامات رکھے ہیں یہ تقسیم ہونے ہیں بزرگوں کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے مدرسے میں اور تمام مدارس میں ششماہی امتحان ہوتے ہیں، سالانہ امتحان ہوتے ہیں، ان پہ بچوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اور وہ بچے آگے بڑھنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ ہم نے بھی ان بچوں کے لیے ٹرافی کا انتظام کیا ہے۔ یہ 3 بچے ہیں، ان تینوں بچوں کو میں آواز دے رہا ہوں، بشرا پروین بنت ظہیر احمد صاحب، یہ بچے آ جائیں اسٹیج کے قریب۔ دوسرا نام ہے جو اول پوزیشن تو اس بچی کی ہے جو امتحان میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسری دوم پوزیشن ہے محمد ابو بکر بن محمد عابد گڑھی سلیم پور۔ تیسرا بچہ ہے محمد آیان محمد عظیم اختر جو ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تینوں بچے اسٹیج کی ہیں، یہ بشرا پروین یہیں قریب آ جائے، یہ تینوں بچے اسٹیج کے قریب آ جائے، آیان آ جائے۔ میں اپنے صدر محترم حضرت مولانا مفتی قمر عالم صاحب، مولانا محمد دانش صاحب اور مفتی جاوید صاحب، حضرت مولانا محمد ناصر صاحب یہ کھڑے ہو جائے ہمارے بڑے اکابرین، اور ان اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کو ایک ٹرافی انعام سے نواز دوں۔ بھائی ماشاءاللہ یہ اول پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے بشرا پروین بنت ظہیر احمد صاحب، اس کو انعام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کے دست مبارک سے اس کو انعام دیا گیا۔ اللہ کرے کہ یہ بچی دین کی بڑی داعیہ بنے۔ آئیے دوم پوزیشن محمد ابو بکر بن محمد عابد صاحب گڑھی سلیم تھے، ان کو علماء کے دست مبارک سے انعام دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو بھی دین کا بڑا عالم بنائے، اللہ داعی الخیر بنائے۔ اور سوم پوزیشن محمد عیان ابن عظیم اختر صاحب، اس بچے کو بھی علماء کے دست مبارک سے انعام دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے لیے یہ قابل مسرت ہے
بچوں کو انعام دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ قرآن کہتا ہے اننی بشیر و نذیر، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بشیر کے معنی ہوتے ہیں اچھے کام پر کمر تھپتھپانا، اچھے کام پر حوصلہ بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا، اور نذیر کے معنی ہوتے ہیں برے کام پر ڈانٹنا، برے کام پر دھمکی اور وعید دے کر ڈرانا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، ہم سب ان کے امتی ہیں۔ اس صفت کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس جھلک کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ بھی اچھا کام کریں ہم انہیں حوصلہ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، انہیں مبارکبادی پیش کریں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف سے تینوں بچوں کو 50 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ عظیم اختر صاحب، مفتی ندیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، تو مطلب یہ کہ مفتی صاحب کے بھتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب کے والد گرامی ماسٹر ادریس صاحب ایک تبلیغ کے بڑے کارکن تھے، تبلیغی جماعت کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے اس کے بڑے کارکن تھے، اور ایک سرکاری ادارے میں عرصہ دراز تقریباً 40 سال تک نگراں رہے، ذمہ دار رہے، استاد رہے، معلم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم والد گرامی کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ انہی کی یاد میں آج یہ پروگرام ہے، نیچے لکھا ہوا بیاتگار ماسٹر ادریس انصاری صاحب لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور مفتی ندیم صاحب کی تمام خدمات کو، تمام دینی کاموں کو ان کے لیے ذریعہ خیر، ذریعہ نجات، ذریعہ آخرت اور قبر میں سکون کا باعث بنائے۔ آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور بہت تیزی سے چلتے ہیں۔ اور مفتی ندیم صاحب نے جو آپ حضرات سے درخواست کی کہ یقیناً سب کے دلوں میں تمنا ہے، لیکن اگر سب کے نام آئیں گے تو پتہ نہیں کہ رات بھی کم یہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، رات کم پڑ جائے گی۔ اس لیے جو ہمارے مہمانان آج کے لیے منتخب ہوئے بس آج ہم انہی کو سننے پر اکتفا کریں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیا جائے گا۔ آئیے جلدی سے اگلا نام ہم پیش کرتے ہیں۔ ہماری فہرست میں دوسرا نام ہے محمد حسان فیضی، میوہ نوادہ۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ ان کا استقبال ان 4 مصروں کے ساتھ۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار سے اعلیٰ کوئی نثار نہیں ہے، 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 سرکار سے اعلیٰ کوئی نثار نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی آپ سا سلطان نہیں ہے، دنیا میں کوئی آپ سا سلطان نہیں ہے۔ ایک کاش نبی کو میں فرما یہ مجھ سے، کاش نبی خواب میں فرما یہ مجھ سے، آ جا
اب دل میں میرے کوئی ارمان نہیں ہے، اب دل میں میرے کوئی ارمان نہیں ہے۔ امت پہ کیا جتنا کرم لیے تم نے، امت پہ کیا جتنا کرم دیے تم نے، اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے، اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افطار تو گلتے ہیں ملاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار مہر لہجے کو گھر بار، ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی مطلبی، وہ عرشی وہ قرشی وہ مدنی، اور کہاں ہم سگنگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کہ پختونی بولوچی ہو کہ پنجابی کے بنگالی کے بہاری کے، میمن ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ارکار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، محمدی ہی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ زمین زمہ تمہارے لیے، مکین مکان تمہارے لیے، جنین جنا تمہارے لیے، برن جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک، زمین پلک سما سما ہم نعمہ تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، ٹوٹے ہوئے خود کو پھر دیا، چھپے ہوئے دن کو اثر کیا، اتا و توا تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ شبری نہ لوح موی، کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جام بے کولی اثر کی نگاہ تمہارے لیے، صحابہ کرم زمانہ جیے کہ اپنا ہم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ جا کے چھیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے لگاتے ہیں نعرہ، ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کہ زمین و زمہاں تمہارے لیے ہے، مکین و مکاہاں تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بدن پہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما سما امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، ٹوٹے ہوئے خود کو پھر دیا، چھپے ہوئے دن کو حاضر کیا، ایک و توا تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ شیواری نہ لوح موی، کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جو ہم بے کولی اثر کی نگاہ تمہارے لیے، صحابہ کرم زمانہ جیے کہ اپنے ہم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ جا کے سیے، اشرفیاں تمہارے لیے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کہ جب حسن تھا ان کا جلو نما،
جب حسن تھا ان کا جلو نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلو نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کون کون فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ 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 جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی غلاموں کا یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، کہے سایہ تجھ پر میری خوشبو تیری چادر، میرے دیور تیرے زیور، میں شیوا میں تیرا وصلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، لگتا دا میرے آلہ نولی ہو نہ کلندر، نولی ہو نہ کلندر، نولی ہو نہ کلندر، میرے جیسے تو بہت ہیں، میرے جیسے ہوتے بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ السلام ماشاءاللہ اس بچے نے بہت حوصلے کے ساتھ اور بڑی اچھا کلام پیش کیا، کیا دیدہ دلی اور کیا عمدگی، کیا سلاست، اور یہ جملہ کیا مہارت تھی کہ کہاں کہاں سے کہاں کہاں کو جوڑا اور کسی کو ہوا بھی نہ لگی۔ اس بچے کے حوصلے کو داد اور سلام۔ اس بچے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارے ضلع بجنور کے خطے سے ایک بچہ اٹھا تھا جس کا نام حمزہ ایاز ہے۔ ابھی تو ہے تو وہ اب بھی بچے، لیکن اب وہ اس حال میں نہیں جس حال میں کبھی تھے۔ کبھی بہت چھوٹے سے انہیں کی طرح ہوا کرتے تھے اور اٹھے خطے سے اور پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے۔ تو اس بچے میں وہی رنگ نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ کل جا کر یہ بچہ اسی طرح پورے ہندوستان میں مشہور ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے بلبل چمن نعت بنا دے، آمین اللہم آمین۔ اس بچے کو مفتی ندیم صاحب نے 100 روپے پیش کیے ہیں۔ یہ بچہ بے ماشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نکھتے فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر مہکے۔ آئیے ان کے بعد ہماری فہرست میں اگلا نام ہے قاری محمد عمار صاحب سہنس پور، جو میوہ نوادے کے قریب ایک علاقہ ہے سہنس پور ایک قصبہ، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ قاری محمد عمار صاحب سہنس پور وہ آئے، ان 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کے بہت بلند ہے۔ مینار گنبد خضرا زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، چمکتے چاند کو کچھ غور سے ذرا دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ مائک پر قاری محمد عمار صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے
لاچار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے، لاچار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ اور بہت ہی پیارے شعر آپ کی سماعت کے حوالے، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا حسین ہم نے، آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو کالا ہو کے گورا ہو، ہم درد سبھی کے تھے، کالا ہو کے گورا ہو ہم درد سبھی کے تھے، دنیا نے محمد سا، دنیا نے محمد سا غم خوار نہیں دیکھا، دنیا نے محمد سا غم خوار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو۔ دو تین شعر اور سماعت فرما لیں۔ تقدیر یہ میری جائے صبر، اے میرے خدا اے میرے
خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا ایک بار کروں ایک بار کروں طیبہ کا سفر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں اپنی 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 نہ رہے کوئی بھی خبر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں ماشاءاللہ سحری ہو ہماری مکے میں افطار ہمارا مدینے میں سحری ہو ہماری مکے میں افطار ہمارا مدینے میں افطار ہمارا مدینے میں ایسے ایسے ہو میسر شام و سحر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا میں نعت پڑھوں اور نعت لکھوں آقا کے حسین کردار لکھوں میں نعت پڑھوں اور نعت لکھوں آقا کے حسین کردار لکھوں تا عمر رہے باقی یہ ہنر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے صبر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا ایک شعر اور سماعت فرمائیں پھر جگہ لے سردار ہے نبیوں کا
سردار ہے نبیوں کا، اللہ کا پیارا ہے، سردار ہے نبیوں کا، سردار ہے نبیوں کا، اللہ کا پیارا ہے، سردار ہے نبیوں کا، سردار ہے نبیوں کا، اللہ کا پیارا ہے، ہر دل کو محبت ہے، ہر آنکھ کا تارا ہے، ہر دل کو محبت ہے، ہر آنکھ کا تارا ہے، سردار ہے نبیوں کا۔ انجیل کو عیسیٰ پر، توریت کو موسیٰ پر، انجیل کو عیسیٰ پر، انجیل کو عیسیٰ پر، توریت کو موسیٰ پر، مالک نے محمد پر، مالک نے محمد پر قرآن اتارا ہے، مالک نے محمد پر قرآن اتارا ہے، سردار ہے نبیوں کا، اللہ کا پیارا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد عمار صاحب سنسپور۔ عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات۔ بزم تصورات میں ایک واقعہ نما ہوا کہ حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب نے عمری کے سب سے اچھے ہوٹل سے سب سے اچھی والی مٹھائی منگائی اور مفتی محمد ادریس صاحب کو ایک پیس پیش کیا، مفتی صاحب نے کھایا، دوبارہ پیش کر دیا ایک پیس اور مفتی صاحب نے وہ بھی لے دے کے کھا لیا، تیبارہ پیش کر دیا ایک اور، تو مفتی صاحب بول رہے ہیں اللہ کے بندو مارو گے ہمیں، تو مفتی ندیم صاحب نے کہا نہیں بہت قیمتی مٹھائی ہے، مفتی ادریس صاحب بولے بھائی قیمتی ہے لیکن حد میں رہنی چاہیے۔ آئیے ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بزم تصورات کی باتیں ہیں، تصورات کی دنیا سے سمجھنی ہے اور پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، ہر کسی کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ والاحمق لا یکفیہ الف عبارہ۔ آگے چلتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہماری فہرست میں اگلا نام ہے قاری محمد ثاقب، قاری محمد ثاقب صاحب آئیں، میں ان کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں کہ عطر کی، عود کی، عنبر کی، چمن کی خوشبو، عطر کی، عود کی، عنبر کی، چمن کی خوشبو، سب سے اچھی ہے شہیدی کے وطن کی خوشبو، جن پہ سو جان سے قربان بہار جنت ہے وہی سید عالم کے بدن کی خوشبو۔ قاری ثاقب صاحب آئیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمان اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار اشعار سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جی کہ صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں،
صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کیسے ہو، ان کی عظمت بیان کیسے ہو، جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کیسے ہو، ان کی عظمت بیان کیسے ہو، جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں۔ چار اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے، اور جو بھی دیکھیں وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، اور جو بھی دیکھیں وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے۔ اور اب آئیے حضرات، چار اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں کہ مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، ناظم صاحب، مصطفیٰ کے دیوانے کر کے یہ دکھا دیں گے، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، کہ مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے کر کے یہ دکھا دیں گے، دل تو کیا ہے ہم ان پر، دل تو کیا ہے ہم ان پر، جان بھی لٹا دیں گے، دل بھی کیا ہے ہم ان پر، جان بھی لٹا دیں گے، مصطفیٰ کے دیوانے۔ اور ان اشعار کا سب سے پسندیدہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ مسکرا کے آقا نے، کہ مسکرا کے آقا نے دشمنوں سے فرمایا، مسکرا کے آقا نے دشمنوں سے فرمایا،
کہ مسکرا کے آقا نے مسکرا کے آقا نے دشمنوں سے فرمایا تم ہمیں ستاؤ گے تم ہمیں ستاؤ گے ہم تمہیں دعا دیں گے تم ہمیں ستاؤ گے ہم تمہیں دعا دیں گے مصطفیٰ کے دیوانے۔ اور اب آئیے حضرات ماں کے حوالے سے 4 شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ میری ان آنکھوں کو کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا، میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا، مجھے بھی ہو بے رسالت میں آپ دے دینا، مجھے بھی ہو بے۔ اور پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا، میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا، میرے خدا مجھے۔ اور نوجوانوں تک یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ شاہ ابرار کی خدمت میں نہیں جائے گا، شاہ ابرار کی خدمت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ سایہ رحمت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ سایہ رحمت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ سایہ رحمت میں نہیں جائے گا۔ نیکیاں کتنی بھی کر لے کوئی بیٹا، لیکن نیکیاں کتنی بھی کر لے کوئی بیٹا، لیکن ماہ ناراض تو جنت میں نہیں جائے گا، ماہ ناراض تو جنت میں نہیں جائے گا، شاہ ابرار کی خدمت میں نہیں جائے گا۔ صرف آخری شعر اور پیش کرتا ہوں علماء اکرام کے حوالے سے، سماعت فرمائیں۔ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا، اور یہ نبیوں کے ہیں وارث اور یہ ملت کے قائد ہیں،
اور یہ نبیوں کے ہیں وارث اور یہ ملت کے قائد ہیں، اور یہ نبیوں کے ہیں وارث اور یہ ملت کے قائد ہیں، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹھ جائے گا، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹھ جائے گا۔ ناظم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک پیش کر دوں۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت دیر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دو فون آ گئے پیچھے سے اور مفتی ادریس صاحب کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تصورات یہاں نہیں چلیں گے، نہ برفی اور رفیہ چلیں گے، یہاں کھل کے بات کرو، اشارات کوئی نہیں سمجھتا ہے تو چلیں گے۔ ان کے چہرے پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پیچھے سے مفتی صاحب کا فون آیا کہ بس یہ کہہ دو کہ 4 شعر پڑھے اور دوسرے آدمی کو جگہ دے۔ بہرحال میں نے پیچھے والوں کی باتیں بتا دی، اب آگے والے بہت سمجھدار ہیں، سمجھداری سے کام ہو جاتا تو اچھا رہتا۔ وہ ایک جملہ ہے توریہ، علماء کو پڑھایا جاتا ہے کہ علماء کو تو توریے سے کام لینا چاہیے، کبھی علماء کو بات سمجھا لے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے ہوا کیا ہے، لیکن اب کوئی نہ سمجھے تو پھر کھولنی پڑتی ہے بات۔ بہرحال آئیے ہماری فہرست میں اگلا نام، آپ میں سے پتہ نہیں درخواست کیا آ رہی، حالانکہ میں تو چاہ رہا تھا کہ جو آج ہمارے 3 دولہا ہیں، دلہنیں تو ان کے پاس ابھی نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے 3 دولہا ہیں، یعنی پروگرام سے بھائی میں گھر والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، یعنی جو ہمارے یہاں کے دولہا ہیں، یہاں ان کی دلہنیں کون ہیں؟ تو دلہنیں ان کی نہیں ہیں یہاں، بہرحال وہ دولہا ہیں۔ پہلے دولہا ہیں قاری محمد حیدر صاحب، اور دوسرے دولہا ہیں قاری محمد انس مرزا صاحب، اور تیسرے دولہا ہیں اور سب سے اعلیٰ اور سب سے آج کے مہمان خصوصی اور سب سے بڑے مولانا محمد سلمان صاحب امروہوی۔ یقیناً یہ تینوں نام ایسے ہیں کہ اگر ہم سب نے، کسی ایک نے نہیں، ہم سب نے اگر انہیں نہیں سنا، پتہ نہیں کہ پروگرام کا ذائقہ وائقہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بہت معتبر نام ہیں، مفتی محمد فیضان عادل صاحب جو شاعر بھی ہیں بیٹھے ہیں، مفتی ادریس صاحب، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ بہرحال میرے دل کی آوازیں اللہ کرے آپ تک پہنچے، میں ناظم ہوں، مجبوریاں بہت ساری رہتی، ادھر سے بھی آوازیں، ادھر سے بھی آوازیں، ادھر سے بھی فون، ادھر سے بھی فون، ناظم پستا ہے چاروں طرف سے کرے گی۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جلدی چلے جاؤ تو وہ پریشان بھی مائک والا بتاؤں گی جلدی کے لیے کہہ دیا، اور اگر وہ پڑھنے دے تو پیچھے والے فون کر رہے ہیں کہتے کیوں نہیں، ناظم پریشان ہوتا۔ بہرحال ناظم کی آفت رہتی، تو ہم سب کی ذمہ داری کہ ناظم صاحب کا بھی ساتھ دیں اور اپنے وقار کا بھی خیال رکھیں۔ ایک پروگرام ہمارے یہاں ہوا اور اس میں ایک سہنس پور سے ایک صاحب آئے، قرآن کا وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے ایک غزل انہوں نے پڑھی۔ مشاعرے ہوتے رہتے ہیں ہمارے بھی، مشاعروں میں چلے جاتا ہوں، جس طرح نعتیہ پروگرام میں آپ کے سامنے بیٹھی، اس طرح عوام کے سامنے بھی زیادہ بیٹھتا ہوں۔ بہرحال تو ایک غزل انہوں نے پڑھی، دوسری شروع کر دی، دوسری جب پڑھنی شروع کری تو لوگ ہنسنے لگے۔ اب وہ جب دوسری مکمل ہونے والی تھی پھر انہوں نے کہا میں وہ ایک شعر اور پڑھ دوں۔ اب ایک شعر کے بعد دوسرا شعر شروع کر دیا، تیسرا شروع کر دیا، چوتھا شروع کر دیا، تو عوام میں سب شعر کہنے لگے پوری رات پڑھتے رہو۔ تو یہ عوام مائک سے کہنے لگے ہمیں دیکھو کتنی محبت کرتے ہیں لوگ، پوری رات پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا بیوقوف آدمی سمجھ نہیں رہے کہ مائک چھوڑ کے چلے جائے، اس سے سر میں درد ہو رہا۔ بہرحال تو ہمیں ساری باتیں سمجھنی ہیں۔ مائک اگر ایک بار مل جائے تو یہ مطلب نہیں کہ اب زندگی میں دوبارہ کوئی مائک نہ دے، مائک کا احترام کرے کہ دوبارہ بھی کوئی مائک دے، تیبارہ بھی مائک دے، دوبارہ بھی مائک دے، مائک کی قدر کرے۔ اگر کسی کو ایک بار ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہم کلیہ تک لے جائے دوبارہ ہاتھ نہیں تھمانے کا، کہ اس آدمی سے اللہ بچائے، اس کا ہاتھ پکڑنا یہ گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہاتھ تھما دے تو احترام کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیں۔ چلیے آئیے ہمارے فہرست میں جو ہے 3 دولہا ہیں، ان دونوں میں سے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے دولہے کو بلا لوں اور پھر دلہن کے بارے میں مفتی صاحب سے معلوم کروں کہ دلہن کہاں ہے، اگر ان کو بھی بلانا ہے تو بلائیں گے ورنہ پھر دولہوں کا نام چلے گا۔ تو ماشاءاللہ قاری حیدر صاحب ایک بڑا مشہور معروف اور معتبر نام ہے، نعت کی دنیا کا، نعت کے مشاعروں کی دنیا کا، نعت کے پروگراموں کی دنیا کا، یہ سوارہ سے اٹھا ہوا نام اور ہندوستان کے قریب قریب تمام خطوں میں جاتا ہے، تمام خطوں میں لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بہت معتبر نام ہے۔ کیا کہیے نعتیہ چمن کے بلبل مداح رسول خیر انام، بہترین نعت خواں قاری حیدر صاحب
میں کون کون سے شعر ان کے لیے پڑھوں، بہرحال وہ خود ہی آگے اپنا تعارف کرائیں گے اپنی آواز سے، اپنے انداز سے۔ میں چند منٹ کے لیے معذرت کروں گا، وہ مائک پر کھڑے ہو کے میری ذمہ داری ادا کریں گے، جب تک میں نہیں آؤں گا پڑھتے رہیں گے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ ان اشعار کے ساتھ استقبال ہے نعتیہ دنیا کے باتاج بادشاہ قاری حیدر صاحب سہاروی، مائک پر آئیں اور آپ تمام سے اپنے انداز میں گفتگو فرمائیں۔